أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ یہ سورہ مائدہ کی 3 آیتیں ہیں جن کی تلاوت کی ہے۔ ان آیتوں کے ترجمے سے پہلے اس کا جو شان نزول ہے، یہ کس پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اس کا جان لینا بہتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کا یہ واقعہ ہے کہ 2 نصرانی، ایک تمیم ابن اوس داری اور دوسرے عدی بن بدہ، ان دونوں نے ملک شام کے سفر کا ارادہ کیا تجارت وغیرہ کے مقصد سے، تو ان کے ساتھ ایک مسلمان حضرت بدیل رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہو گئے۔ یہ تینوں حضرات جب ملک شام پہنچے تو وہاں پر حضرت بدیل بیمار پڑ گئے اور ان کی بیماری رفتہ رفتہ بڑھتی گئی۔ جب حضرت بدیل کو یہ اندیشہ ہوا کہ اب اس بیماری سے نجات نہیں ہے بلکہ موت کا وقت قریب ہے، تو انہوں نے ایک فہرست تیار کی ان اموال کی جو اس وقت ان کے پاس موجود تھی، اور پھر اس فہرست کو سامان کے اندر رکھ دیا اور ان دونوں ساتھیوں سے یعنی تمیم داری اور اسی طرح عدی ابن بدہ نہیں بتلایا کہ اس سامان کے اندر سامان کی جو فہرست ہے وہ بھی رکھ دی گئی ہے۔ لہذا جب انتقال کا وقت قریب آیا تو حضرت بدیل نے اپنے ان دونوں نصرانی ساتھیوں سے یہ کہا کہ جب مدینہ طیبہ جانا تو میرا جو یہ سامان ہے یہ میرے ورثہ تک پہنچا دینا۔ اس کے بعد وہ انتقال کر گئے۔ ان کے انتقال کے بعد یہ دونوں نصرانی جب اپنے کام سے فارغ ہوئے اور مدینہ طیبہ کی طرف واپسی کا ارادہ کیا تو ان کے سامان کو بھی اپنے ساتھ لے لیا۔ انہوں نے حضرت بدیل نے جو سامان دیا تھا اس سامان میں ایک پیالہ تھا اور اس پیالے کے اوپر سونے کا ملمہ تھا، نقش و نگاری تھی، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس کے اندر 300 مثقال چاندی موجود تھی۔ ان دونوں کو وہ پیالہ پسند آ گیا، انہوں نے اس سامان میں سے وہ پیالہ نکال لیا، اور جب مدینہ طیبہ پہنچے تو جو مال تھا وہ ان کے ورثہ کے حوالے کر دیا۔ ورثہ نے جب مال کو کھولا تو اس مال کے اندر وہ فہرست ملی جو حضرت بدیل نے چھپا کر رکھ دی تھی ان دونوں ساتھیوں کے بتائے بغیر، تو اس میں پیالے کا تذکرہ موجود تھا۔ ورثہ ان دونوں کے پاس پہنچے اور ان سے پوچھا کیا بدیل نے مرنے سے پہلے کوئی سامان بیچا تھا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو انہوں نے کہا اس کے اندر ایک فہرست ملی ہے جس میں سامان کی تفصیل موجود ہے، اس میں ایک پیالے کا ذکر ہے اور وہ پیالہ نظر نہیں آ رہا ہے۔ تو ان دونوں حضرات نے انکار کیا کہ بھائی ہمیں جو سامان دیا گیا تھا وہ سامان ہم نے آپ کے حوالے کر دیا، ہمیں پیالے کے بارے میں کوئی خبر نہیں۔ یہ مقدمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہوا۔ صورتحال کا جائزہ لینے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے یعنی تمیم اور عدی ان دونوں سے قسم لی، اس لیے کہ یہ مدعا علیہ ہیں اور جو میت کے ورثہ ہیں وہ مدعی ہیں۔ میت کے ورثہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں پیالہ ہونا چاہیے، وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی پیالے کی ہمیں خبر نہیں، جو سامان ہمیں دیا تھا وہ ہم نے لا کر دے دیا، ہم نے کوئی خیانت نہیں کی۔ اور وہ حضرات کہہ رہے نہیں انہوں نے خیانت کی ہے، پیالہ اس میں تھا، پیالہ غائب ہے۔
تو ورثہ مدعی ہیں اور یہ دونوں حضرات مدعا علیہ ہیں، اور شریعت کا قاعدہ یہ ہے کہ جو مدعی ہے وہ گواہ پیش کرے۔ اب ظاہر سی بات ہے جو میت کے ورثہ ہیں یعنی حضرت بدیل کے جو ورثہ ہیں وہ گواہ نہیں پیش کر سکے، تو دوسری صورت میں ہوتا ہے کہ جو مدعا علیہ ہے وہ قسم کھا لے اور اس پر فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ یہ دونوں نصرانی حضرات قسم کھا گئے کہ ہمیں پیالے کی خبر نہیں ہے، جو سامان ہمیں دیا گیا تھا وہ ہم نے حوالے کر دیا، بات ختم ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت بدیل کے جو ورثہ تھے انہیں خبر ملی کہ وہ پیالہ مکہ مکرمہ کے ایک سونار کے پاس موجود ہے۔ یہ حضرات وہاں پہنچے اور جب تحقیق کی تو پتہ چلا کہ اس پیالے کو اس سونار نے ان دونوں یعنی تمیم اور عادی سے خریدا ہے۔ یہ مقدمہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ مقدمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا مسئلہ ہے، تم نے تو انکار کر دیا تھا کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، پھر تمہارے ذریعے سے اس سونار کے پاس کیسے پہنچا؟ تو ان دونوں نے کہا بات یہ ہے کہ ہم نے ان کے انتقال سے پہلے وہ پیالہ ان سے خرید لیا تھا۔ پہلی مرتبہ ذکر اس لیے نہیں کیا کہ اس خریداری پر کوئی گواہ موجود نہیں تھا، لہذا اگر ہم یہ کہتے کہ ہم نے پیالہ خرید لیا ہے کوئی یقین نہیں کرتا، جھٹلا دیتا، اس لیے ہم نے اس بات کو چھپا لیا تھا، ہم نے خریداری کا تذکرہ نہیں کیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ورثہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پیالہ میت کے ملک میں تھا، وہ میت کا تھا، میت نے بیچا نہیں تھا، اور یہ جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہم نے اس پیالے کو خریدا تھا، انہوں نے بیچ دیا تھا۔ اب جب دوسری مرتبہ مقدمہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا ہے تو یہاں نوعیت بدلی ہوئی ہے۔ یہاں مدعا علیہ جو میت کے ورثہ ہیں وہ ہیں، اور مدعی یہ دونوں حضرات یعنی تمیم داری اور عدی ابن بدہ ہیں۔ عدی ابن بدہ اس بات کے دعوے دار ہیں، اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم نے یہ پیالہ خرید لیا تھا، اور وہ انکار کر رہے ہیں، یعنی مدعا علیہ میت کے ورثہ ہے وہ یہ انکار کر رہے ہیں کہ بھائی تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے خیانت کی ہے، اور یہ میت کے ملک میں تھا، انہوں نے بیچا نہیں تھا۔ اب ان سے مطالبہ کیا گیا تمیم داری اور عدی بن بدہ سے کہ بھائی اگر تم نے خریدا ہے تو گواہ پیش کر دو۔ یہ گواہ نہیں پیش کر سکے تو اب مدعا علیہ جو تھے ان سے قسم لی گئی، اور ان کے جو میت کے عزیز ترین تھے، جو قریب ترین تھے، ان میں سے دو نے قسم کھا لی کہ یہ دونوں جھوٹ بول رہے ہیں، یہ بدیل کے ملک میں تھا اور انہوں نے خیانت کی ہے۔ اب فیصلہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدیل کے ورثہ کے حق میں دے دیا۔ یہ واقعہ ہے، اس واقعے کے پس منظر میں یہ آیت کریمہ اتر رہی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والو، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو تو وصیت کرتے وقت آپس کے معاملات طے کرنے کے لیے گواہ بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ تم میں سے دو دیانتدار آدمی ہوں جو تمہاری وصیت کے گواہ بنے، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو اور وہیں تمہیں موت کی مصیبت آ پہنچے تو غیر مسلموں میں سے دو شخص ہو جائیں، پھر اگر تمہیں کوئی شک پڑ جائے تو ان دو گواہوں کو نماز کے بعد روک سکتے ہو، اور وہ اللہ کی قسم کھا کر کہیں کہ ہم اس گواہی کے بدلے کوئی مالی فائدہ نہیں چاہتے، چاہے معاملہ ہمارے کسی رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو۔ اللہ نے ہم پر جس گواہی کی ذمہ داری ڈالی ہے ہم اس کو نہیں چھپائیں گے، ورنہ ہم گنہگاروں میں شمار ہوں گے۔ پھر بعد میں پتہ چلے کہ انہوں نے اپنے اوپر گناہ کا بوجھ اٹھا لیا ہے تو ان لوگوں میں سے دو آدمی ان کی جگہ کھڑے ہو جائیں جن کے خلاف ان پہلے دو آدمیوں نے گناہ اپنے سر لیا تھا، اور وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی ان پہلے دو آدمیوں کی گواہی کے مقابلے میں زیادہ سچی ہے، اور ہم نے اس گواہی میں کوئی زیادتی نہیں کی ہے، ورنہ ہم ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اس طریقے سے اس بات کی زیادہ امید ہے کہ لوگ شروع ہی میں ٹھیک ٹھیک گواہی دیں، یا اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد لوٹا کر دوسری قسمیں لی جائیں گی، اور اللہ سے ڈرو
اور اس کی سنو، اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ قرآن کریم کا اسلوب یہ ہے کہ اگرچہ کوئی بات یا کوئی حکم کسی خاص پس منظر میں کسی خاص واقعے کے تحت بیان کیا جا رہا ہے، لیکن اس کا جو حکم ہے وہ عام ہوتا ہے۔ عام اس لیے کہ وہ حکم صرف اسی واقعے یا انہی لوگوں کے ساتھ مختص نہ رہے، بلکہ قیامت تک آنے والے جتنے انسان ہیں ان کے سامنے ایک اصول اور ایک ضابطہ موجود ہو کہ جب اس طرح کا کوئی معاملہ ہو، جب کوئی اس طرح کا کوئی جھگڑا ہو، تو اس صورت میں یہ اصول اور یہ ضابطہ ہے جس کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اپنے جھگڑے رفع دفع کیے جائیں گے۔ لہذا قرآن کریم کا جو حکم ہے وہ خاص کسی واقعے کے متعلق ہو یا خاص کسی پس منظر میں ہو، لیکن حکم عام ہوتا ہے تاکہ قیامت تک آنے والے جو انسان ہیں وہ انہی اصول اور ضوابط کو سامنے رکھ کر اپنے معاملات حل کریں اور اپنے معاملات کو طے کریں۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص حکم اور ایک خاص صورت بیان کی ہے جس کا تعلق اسی سورہ مائدہ کی جو شروع کی آیتیں ہیں انہی سے متعلق ہے۔ شروع آیت جو سورہ مائدہ کی ہے، یعنی سب سے پہلی آیت، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو آپس میں معاہدات ہیں ان کو پورا کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس کے بعد آگے چل کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ گواہی دینے والے بنو، حق کی گواہی دو، انصاف کی گواہی دو، اگرچہ وہ اپنے جو اعزاء اقارب ہیں انہی کے خلاف نہ ہو۔ اور پھر یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ گواہی ہی کو ذکر کر رہا ہے۔ اگر اسی پس منظر میں یہ آیات ہیں جن میں ایک عام حکم بیان کیا گیا ہے۔ وہ عام حکم یہ ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص ایسی صورتحال میں پہنچ جائے کہ جب اندیشہ ہو موت کا، موت نظر آنے لگے، اور پھر وہ کسی چیز کی وصیت کرنا چاہے، وصیت کرنا لازم اور ضروری نہیں ہے تمام صورتوں میں، بلکہ جہاں آدمی کچھ سمجھ رہا ہے کہ فلاں مال یا فلاں چیز کے متعلق وصیت کر جاؤں، تو اس صورت میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ جو وصیت کر رہے ہو اس وصیت پر 2 گواہ بنا لو، اور گواہ بھی مسلمانوں میں سے ہوں، عادل اور ثقہ ہوں۔ لیکن کوئی ایسی صورتحال ہو کہ جہاں مسلمان مل ہی نہ رہے ہوں، یا کوئی بندہ سفر میں ہے جہاں مسلمان نہیں ہے، ساتھی جو رفیق سفر ہے وہ سب غیر مسلم ہے، تو ایسی صورت میں ان دونوں غیر مسلموں کو، یعنی ان میں سے 2 غیر مسلموں کو گواہ بنا لو اپنی وصیت پر۔ حالانکہ عام صورتوں میں یہ حکم نہیں ہے، کوئی غیر مسلم کسی مسلمان کے خلاف گواہی دے اسلام میں اس کا اعتبار نہیں ہے، لیکن ایک مجبوری کی صورتحال ہے جس میں یہ کہا گیا کہ گواہ بنا لو تاکہ آگے لڑائی جھگڑا یا کوئی معاملہ اس طرح ہو تو پھر یہ گواہ کھڑے ہو کر یہ بتلا دے کہ معاملہ اس طرح تھا، تاکہ جو لڑائی جھگڑا ہے یہ رفع دفع ہو جائے، لہذا 2 گواہ بنا لو۔ اب جو گواہ بنایا گیا ہے یا جو وصیت کی گئی ہے اس وصیت میں اگر شک ہو جائے، یعنی اگر شک نہیں ہوا تو گواہی کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر شک ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے، اس میں جو تعلیم دی ہے وہ یہ کہ انہیں نماز کے بعد روک لو۔ تحبسونہما من بعد الصلاة فیقسمان باللہ لشہادتنا احق من شہادتہما وما اعتدینا انا اذا لمن الظالمین۔ تو انہیں نماز کے بعد روک لیا۔ اب نماز کے بعد جو روکا گیا اس کی وجہ یہ بیان کی ہے بعض مفسرین نے کہ چونکہ ایک اہم فرائض کی ادائیگی کے بعد یہ معاملہ پیش آ رہا ہے، تو جو گواہ ہیں یہ انہوں نے ایک اہم فرض ادا کیا ہے اگر مسلمان ہیں، تو اب ایک اہم فرائض کی ادائیگی کے بعد مسلمان جھوٹ بولے یہ امید نہیں کی جا سکتی۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو جگہ ہے وہ محترم ہے، عظمت والا ہے، اس کا ایک مقام ہے، لہذا اس مقدس مقام پر کوئی مسلمان جھوٹ بولے یہ امید نہیں کی جا سکتی۔ اس کے بعد وہ جو اوقات ہے وہ نماز کا ہے، وہ بھی بڑا اہم اور بڑا قیمتی ہے، لہذا اہم فرائض کی ادائیگی اور جو مکان ہے یہ بھی قابل احترام، اور جو زمانہ جو وقت ہے وہ نماز کا،
لہذا اتنی چیزیں جب جمع ہوں گی تو جو بات کہے گا، جو گواہی دے گا، اس سے یہ کم ہی امید ہے کہ اتنی عظمتوں کے بعد بھی وہ جھوٹ بولے اور گناہ کرے۔ لہذا فرمایا نماز کے بعد روک لیا، اب روکنے کے بعد جو گواہ ہے وہ کھڑے ہو کر کہے کہ بھائی ہم جو کچھ کہیں گے ہم سچ کہیں گے، چاہے ہمارے اپنے جو اعزاء اقارب ہیں انہی کے خلاف کیوں نہ ہو۔ یعنی جب اعزاء اقارب کے خلاف ہم غلط نہیں بولیں گے، جو حق ہے وہی کہیں گے، تو اپنے معاملات میں کیسے ہم جھوٹ بولیں گے؟ لہذا اس نے گواہی دے دی۔ اب اس گواہی پر پھر کسی کو شک ہو گیا کہ بھائی یہ جو گواہی دی جا رہی ہے، اس نے جو بات کہی ہے یہ جھوٹی ہے، تو اس صورت میں اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ جس کے خلاف گواہی دی گئی ہے ان میں سے 2 آدمی کھڑے ہو جائیں اور وہ یہ کہیں کہ بھائی یہ غلط کہہ رہے ہیں، ہم جو بول رہے ہیں یہ زیادہ صحیح ہے، اور ہم اگر جھوٹ بولیں تو اللہ تبارک و تعالی ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، یا ہم ظالم کہلائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی یہ فرما رہا ہے کہ جب یہ صورتحال اختیار کرو گے اور اس طرح معاملات ہوں گے تو ذالک ادنیٰ ان یأتوا بالشہادۃ، تو یہ اس بات کے زیادہ قریب ہے کہ جب پہلی مرتبہ جو لوگ گواہ ہیں یہ جب بولیں گے تو یہ سچ بولیں گے، ان کے دل و دماغ میں ان یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، ان کے دل و دماغ میں یہ بات ہوگی کہ بھائی اگر ہم نے جھوٹ بولا تو اس صورت میں جن کے خلاف جھوٹ بولا گیا ہے وہ کھڑے ہوں گے اور ہماری قسموں کو وہ جھٹلا دیں گے، ہمیں رسوا اور ذلیل کر دیں گے۔ لہذا یہ امید ہے کہ اگر یہ صورتحال اور اس حکم پر عمل کیا جائے تو پھر جھگڑے رفع ہو جائیں گے، معاملات حل ہو جائیں گے۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، یعنی دنیاوی مال و متاع کے لیے جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، خیانت کرنا، بے ایمانی کرنا یہ کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے، اس لیے کہ یہ جو مال اور اموال ہے یہ ساری چیزیں فنا کے گھاٹ اترنے والی ہیں، تم بھی فنا کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ لہذا اللہ سے ڈرنا چاہیے، اللہ سے جب ڈر ہوگا، اللہ کا جب خوف ہوگا تو اللہ کے حکموں پر چلنا آسان ہوگا۔ لہذا اللہ نے فرمایا واتقوا اللہ، جو قرآن کا اسلوب ہے کہ کوئی بھی حکم یا قانون بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی یہ تصور ضرور پیش کرتا ہے کہ اللہ کے تقوی کے بغیر کائنات کی کوئی طاقت تمہیں صحیح نہیں چلا سکتی، سیدھا نہیں چلا سکتی۔ لہذا فرمایا واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ آگے فرمایا واسمعوا، اور سنو، اللہ جو بات کہہ رہا ہے اسے سمجھو، اس پر عمل کی کوشش کرو، اس لیے کہ اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے حکموں پر چلنے والا بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی کی جو نافرمانی ہے، نافرمانی کی جتنی شکلیں ہیں ان تمام سے وہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔